رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک کا آواز سے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے کی شان تینو دساں میں بی آمنہ دی سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان تینو دساں میں بی آمنہ دی بے جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور ام المومنین سیدہ ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے ماں عائشہ نے دسیا بی بی پاک زہرا دا اسوے وے گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کہندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہزادیاں تک کے ایسن صحابہ کہندے بھی دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے معزز احباب دوستو نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سارا کنبہ اور آپ کا خاندان اور آپ کے اہل بیت اطہار حضور کے ماننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہر ایک عظمتوں اور رفتوں کا مینار نور ہے اور ہر ایک کی شان وراء الورا ہے ان میں جس ہستی کا بھی تذکرہ خیر کریں تو وہ باعث نجات ہے آج میں ایک بڑا خوبصورت نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور ہر مشکل کی کنجی بھی آپ کے پاس آ جائے گی
ان پاکیزہ ہستیوں میں ایک ہستی ان کا اسم گرامی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ خاشعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے، جن کو ام السبتین بھی کہا جاتا ہے، جن کو ام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں اور سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ جسے قدرت اللہ شہاب، جو پاکستان کے ایک بہت بڑے آفیسر تھے اور انہوں نے ایک بڑی موٹی کتاب شہاب نامہ اور بھی ہیں، تو وہ بڑی مشہور ہوئی اور ادب میں بھی اس کا اردو لٹریچر میں بھی ایک اپنی اس کی چاشنی اور حیثیت موجود ہے۔ یہ چونکہ بہت بڑا یہ قدرت اللہ شہاب بیوروکریٹ تھا، آفیسر تھے، تو ان کا واقعہ ایک بچی نے نقل کیا ہے۔ یہ ایک بیٹی ہے تابہ رائے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے سلام یا فاطمہ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اپنی شفاعت کا سامان کرتے ہوئے اس بچی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے اور یہ 9 سال کی بچی، یعنی 9ویں جماعت میں پڑھنے والی ہے، 9th کلاس کی یہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس نے سیدہ پاک کی شان میں یہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ اور ہمارے بڑے ہی محترم عزت مآب جناب بہت ہی علمی اسکالر رضا الدین صدیقی صاحب، انہوں نے اس پہ تقریض بھی لکھی ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو ذکر کیا میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے 9th کلاس میں یہ شوق کیوں پیدا ہوا کہ میں سیدہ پاک کی شان میں کتاب لکھوں۔ تو وہ کہتی ہے ایک واقعے نے مجھے متاثر کیا اور میں نے کہا کہ میں بھی کچھ نہ کچھ سیدہ پاک کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی انہوں نے اپنی رودات بیان کی ہے کہ مجھے اس پہ کس قسم کی کتابیں ملیں اور بعد کتابوں میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں۔ تو یہ کہتی ہیں جس واقعے نے مجھے متاثر کیا وہ قدرت اللہ شہاب کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بار کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک مجھے پرانی مسجد نظر آئی۔ جمعۃ المبارک کا وقت تھا تو میں نے کہا چلو بھئی اسی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، سفر میں ہوں۔ تو جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے جب میں مسجد میں آیا تو وہاں پہ ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بڑا لمبا خطبہ دے رہے تھے۔ چونکہ وہ بندہ پڑھا لکھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ مولوی صاحب کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، بس ایسے ہی سادہ، جیسے دیہاتوں میں عمومی طور پہ بسا اوقات بعض جگہ پہ ہوتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر چلا رہے تھے، اپنی بیان کر رہے تھے۔ میں سننے لگا ان کا خطبہ، گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانیں اور کہانیاں، اور وہ بیان کرتے رہے بڑے ذوق و شوق سے، لوگ خدمت کرتے رہے۔ کسی کہانی پہ کہتا ہے مجھے میرا دل کرتا میں ہنسوں، یہ کیسی اس نے بات کر دی عجیب سی۔ کسی پہ میرے دل میں حیرت ہوتی کہ یار یہ کیسے اس نے یہ بات بڑی عجیب کی ہے۔ کسی پہ میرا دل کرتا میں رونا شروع کر دوں، رکت طاری ہو جاتی۔ کسی پہ میرا دل کرتا میں ہنسنا شروع کر دوں کہ بھئی یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے پھر ایک ایسی داستان سنائی کہ مجھ پہ رکت طاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ اور وہ بات تھی ایک باپ اور ایک بیٹی کی۔ باپ تھے سید العالمین
جناب محمد مصطفیٰ کریم حضور کی ذات برکات، اور بیٹی تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ ان دونوں کا قصہ، ان دونوں کی ایک حکایت اس مولوی صاحب نے سنائی، اور وہ بات یہ تھی، سادہ سی بات تھی۔ مولوی صاحب بتانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کبھی اپنے صحابہ کرام کی کوئی بات، کوئی درخواست، کوئی فرمائش وہ منظور نہ کرتے کسی بات پہ کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو بڑے بڑے جو برگزیدہ صحابہ تھے وہ پھر در سیدہ فاطمۃ الزہرا پہ جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی منت کرتے، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اپنے بابا جی سے عرض کریں یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کے دل میں اپنی بیٹی کا پیار اتنا تھا اور احترام اتنا تھا کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کوئی درخواست یا فرمائش لے کے حاضر ہوتی تو سرکار نہ نہیں فرماتے تھے، خوش دلی سے اسے قبول کر لیتے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں وہ مولانا صاحب نے یہ بات کی تو میرا دل بے اختیار کہنے لگا بھی یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ باپ باقی تو شاید کسی کو موڑ دیں پر اپنی بیٹی کو نہیں موڑتے، اس کی فرمائش جو ہے وہ رد نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں جمعہ ہو گیا، جمعۃ المبارک کے بعد میں اسی پرانی مسجد میں بیٹھ کر نفل پڑھتا رہا، لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ میں اس بی بی یہ جو اس نے مولانا صاحب نے بات کی ہے چلو آج اس کی مان ہی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے میں نے کچھ درود پاک پڑھا، کچھ قرآن پاک پڑھا اور میں نے کچھ نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے میں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ جو نفل میں نے پڑھے ہیں اب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نے ان کی روح کو پیش کیا۔ کہتے میں نے وہ نفل پڑھنے کے بعد دعا جو مانگنی تھی وہ یہ مانگی جو میری پریشانی تھی قدرت اللہ شہاب کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا مجھے رونا آ گیا اور میں نے عرض کی یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ داستان سچی ہے یا جھوٹی، مولانا صاحب نے جو تقریر کی ہے یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن یا اللہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے نبی کے، تیرے حبیب کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت اس سے بھی زیادہ ہوگی، جو حضرت صاحب نے بیان کی ہے اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو یا اللہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ان کی روح مبارک میں التماس کرتا ہوں، ان کی روح پاک سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے ابا جی سے حضور سے منظور کروا دیں، اور میری درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے کا متلاشی ہوں، مجھے سیدھا راہ چاہیے، سیدھے سادے مروجہ رستوں پہ یہ جو لوگ کوئی ادھر لے جاتے ہیں کوئی ادھر کھینچ کے لے جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو سیدہ پاک آپ سفارش کریں حضور کی بارگاہ میں کہ مجھے سلسلہ اویسیہ اس میں شامل کر لیا جائے اور سلسلہ اویسیہ سے مجھے فیض جاری کر دیا جائے۔ سلسلہ اویسیہ کیا ہوتا ہے ایک بات سمجھ لیں، یعنی ویسے تو ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، ایسے ایک سلسلہ اویسیہ بھی ہے۔ سلسلہ اویسیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ فوت شدگان، وہ بزرگ، وہ ان کی روح بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی کسی پیر کے پاس سیدھا ایسے جا کے اس سے سلوک کی منزلیں طے نہیں کرنی پڑتی،
وہ جو پہلے کے بزرگ اولیاء سلسلہ اویسیہ میں وہ جو گزر چکے ہیں، جیسے خواجہ بہاؤالدین نقشبند، ان کو سلسلہ اویسیہ بھی حاصل تھا، حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پہلے گزر چکے تھے وہ انہیں آ کے فیض دیا کرتے تھے۔ یہ کچھ خاص بزرگ ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی پھر ان کا یہ جو سلسلہ اویسیہ ہے یہ خواب میں یا ویسے یا کسی اور طریقے سے برل وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ سیدہ پاک آپ سفارش کریں کہ حضور مجھے سلسلہ اویسیہ میں مجھے ادھر ادھر کسی کے پاس جانا بھی نہ پڑے اور گھر بیٹھے میرا کام بھی ہوتا رہے اور مجھے اس سلسلے میں قبول کر لیا جائے اور پھر ساری زندگی اس کے مسئلے حل بھی ہوتے رہے۔ وہ اس نے اپنے شہاب نامے میں بیان کیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ میں نے دعا کر کے اٹھ کے میں واپس اپنے گھر آ گیا، پھر روٹین کے کام دنیا داری چلتی رہی اور مجھے وہ واقعہ بھی بھول گیا، وہ مولانا صاحب کی تقریر بھی بھول گئی۔ 7 ہفتے گزر گئے، یعنی تقریباً 2 مہینے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سارا وہ واقعہ بھول گیا تھا کہ اچانک میرے ایک بھائی تھے جو جرمنی میں چلے گئے تھے اور جرمنی میں انہوں نے جا کے وہاں کی ایک جرمن عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ تو وہ جو جرمن عورت تھی میری بھابھی وہ مسلمان ہو گئی تھی اور وہ اعلیٰ درجے کی نماز روزے کی بھی پابند ہو گئی۔ یہ یورپ کے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ ہم سے پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاں وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ ایک نیا بندہ انگریز مسلمان ہوا تو مسلمان کے ساتھ جب وہ نماز پڑھنے لگا تو وہ کافی دیر تک نہ کھڑا رہا اور پھر اس نے جا کے تکبیر کہی۔ اتنی دیر میں مسلمان نے نماز پوری کر لی تھی تو مسلمان نے اسے کہا کہ تم نے بڑی دیر انتظار کیا اور پھر جا کے تم نے تکبیر کہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ انگریز کہنے لگا جی اصل میں آپ لوگ تو ہیں پرانے جدی پشتی مسلمان، تو آپ کو خانہ کعبہ سامنے لاتے ہوئے کوئی دیر نہیں ہوتی کیونکہ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو آپ تو ایسے کرتے ہیں خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو میں نیا ہوا ہوں مجھے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں کچھ دیکھ کے ہوتے ہیں پھر اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بی بی بڑی جب مسلمان ہوئی جرمنی کی بھابھی میری بنی تو وہ بڑی پکی مسلمان تھی، تو 7 ہفتے کے بعد اس کا مجھے خط آیا۔ وہ خط موجود ہے اس شہاب نامے میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ the other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my beloved father who has very kindly accepted it. کہتا ہے کہ وہ میری بھابھی جان ان کا مجھے خط آیا 7 ہفتے کے بعد کہ بھائی جان تمہیں مبارک ہو، میں آرام کر رہی تھی تو میرے خواب میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ آپ آئی ہیں میرے پاس خواب میں، اور انہوں نے مجھ سے بڑی تواضع بڑی شفقت اور بڑی کریمی کی باتیں کی، بڑی عظمت کی باتیں کی، مجھے میرے ایمان لانے پہ مجھے مبارکباد بھی دی، اور پھر فرمایا کہ جو تمہارا دیور ہے نا قدرت اللہ شہاب پاکستان میں جو رہتا ہے اسے بتا دو کہ میں نے اس کی جو 7 ہفتے پہلے اس نے درخواست دی تھی مجھے وہ میں نے اپنے والد گرامی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اینڈ ایکسیپٹڈ اٹ، اور حضور نے اسے قبول کر کے اسے سلسلہ اویسیہ میں داخل بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ان کا جو فیض کا در ہے وہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔
ادب والے اس سے آج بھی فیض لے رہے ہیں، اور بے ادب وہ آج بھی اپنی عزتیں گنوا رہے ہیں۔ اب یہ بچی جس نے یہ کتاب لکھی ہے 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ، یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ قدرت اللہ شہاب کون تھے جن کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اعلیٰ آفیسر تھے اور لکھنے اور روحانیت کا بڑا شوق تھا۔ تو یہ کہتی ہے میں نے انہیں سوال کیا اپنے ابا جی کو کہ سیدہ پاک نے جرمنی کی اس عورت کو خواب میں آ کر کیوں کہا کہ قدرت اللہ کو بتا دو کہ میں نے ان کی ریکویسٹ حضور کو پیش کر دی ہے، یہاں کیوں نہیں، ان کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ کریم نے وہ چادر عصمت و تحفظ عطا کیا ہے، وہ شرم و حیا کا اعلیٰ کامل ترین نمونہ انہیں بنایا ہے کہ وہ خواب میں بھی کسی غیر محرم کی وہ نہیں جاتی۔ انہوں نے ایک خاتون کا انتخاب کیا کہ میں نے یہ جو ریکویسٹ قبول کی ہے تو اس کی مبارکباد بھی کسی خاتون کے ذریعے میں ان تک پہنچاؤں، اور اس کا انتخاب کیا جو نو مسلم تھی تاکہ اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ادھر ان کا کام بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ قرآن و سنت میں تو ان کے فضائل، مناقب اور ان کی شانیں وہ بھری پڑی ہیں، ہم جتنا ان کی شان بیان کرتے رہیں اتنی ہی کم ہے۔ لیکن یہ جدید دنیا کے لوگ ہیں جو ہر چیز کو دیکھ کر آنکھوں سے پھر قبول کرتے ہیں۔ میں نے ان کا یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے اور ہمارا یقین اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کی ذات و برکات سے جڑ جائے، اور جب کبھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم بھی آپ کی بارگاہ میں چند نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر کے اپنی مشکلوں کو حل کرا سکیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔